ہوگا دھیان نہیں ہوگا. تو باقی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ گردوارا ہے, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے خزانہ پڑا سکھوں کا. تو ایک رات کو وہ آئے ادھر سے اور اپنا خزانہ لے کر چلے گئے. اس گرا تھا, ہم ادھر کھیل رہے تھے ادھر نا قبرستان میں. ہاں جی تو ہم کھیل رہے تھے تقریباً. السلام علیکم جی, آپ کا بھائی حاضر ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تو آج ہم موجود ہیں ضلع لاہور کے گاؤں میں جس کو جامن کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ گاؤں ہے اور یہاں پہ ایک بہت ہی پرانا گردوارہ موجود ہے. جیسے کہ ہم اس سے پہلے گردوارے میں ہم گئے تھے ہڈیارہ اور گوونڈی گاؤں, وہ بھی ضلع لاہور میں موجود ہے. وہ ہے یہ ایک ایسے گردوارے ہیں جو بہت تاریخی ہیں اور ان کی حالت تھوڑی خستہ ہے کیونکہ اس پہ تھوڑا سا حکومت پاکستان کا ذرا دھیان نہیں ہے. یہاں پہ ان کو پتہ نہیں ہے, جو پتہ تو ہوگا دھیان نہیں ہوگا. تو باقی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ گردوارہ ہے, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پہلی پتشاہی گردوارہ اس کو کہا جاتا ہے. یعنی کہ کہا جاتا ہے کہ جو پہلے گرو تھے گرو سکھوں کے, گرو نانک دیو جی, انہوں نے یہاں پہ قیام کیا تھا اور ان کے قیام کے بعد اس گردوارے کی بنیاد رکھی گئی تھی. اور اب یہ کافی خستہ حالت میں, آپ اندر سے بھی اس کا دکھاتے ہیں. اور اس کے بھی آپ اینٹیں وغیرہ دیکھیں, باریک اینٹیں یہاں پہ لگی ہوئی ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے یہ سکھ دور میں یا اس سے پرانے مغلیہ دور میں یہ بنایا گیا. اور باقی اس کو کہا جاتا ہے کہ 2 سال پہلے اس کا یہ ملبہ وغیرہ گر گیا تھا. اور یہ اس کے اندر سے بھی آپ کو دکھاتے ہیں. یہاں پہ تو کبھی کبھار کوئی سکھ وغیرہ ویسے ہی دیکھنے وغیرہ آ جاتے ہیں, لیکن اس کی حالت کافی خراب ہے. اس سے پہلے جو ہم گئے تھے ہڈیارہ گاؤں میں تو اس کی حالت پھر بھی بہتر تھی کیونکہ وہاں پہ رہائش بھی تھی اور اس کے جو پینٹنگز کا اور نقش و نگار کا کام تھا وہ بھی آپ کو نظر ہم نے دکھایا ویڈیو میں. باقی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے اندر جا کے بھی. اور یہ کسی دور میں یہ ایک عبادت گاہ ہوا کرتا تھا سکھوں کی, جو آج اس کی حالت بہت خستہ ہے. حکومت پاکستان کو چاہیے اس کو تھوڑا سا رینوویٹ کرے تاکہ یہ تھوڑی سی بہتر حالت میں آئے اور یہ ایک تاریخی ثاثے کے طور پر ہمارے پاس موجود ہو. اس گردوارے کو گردوارہ روڑی صاحب یا گردوارہ روڑی صاحب پادشاہی پہلا بھی کہا جاتا ہے. ضلع لاہور کے گاؤں جامن کے قریب واقع ایک تاریخی اور مقدس سکھ مقام تھا جو پاک بحر سرحد سے تقریباً 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود تھا. یہ گردوارہ ایک اونچے ٹیلے پر قائم تھا جہاں روایت کے مطابق گرو نانک دیو جی اپنے ساتھی بھائی مردانہ کے ساتھ بیٹھ کر روحانی کلام گاتے اور محبت, بھائی چارے اور سچائی کا پیغام دیتے تھے. لفظ روڑی پنجابی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی مٹی کے برتنوں کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ گرو نانک کو اسی ٹیلے سے قدیم برتنوں کے ٹھیکرے ملے تھے جس کی وجہ سے یہ مقام روڑی صاحب کہلایا. گاؤں جامن کی بنیاد برطانوی ریکارڈ کے مطابق 13ویں صدی میں رکھی گئی تھی اور یہ علاقہ گرو نانک کے ننیالی گاؤں چہل کے قریب ہونے کی وجہ سے ان کے سفر کا اہم پڑاؤ رہا. سکھ روایات کے مطابق گرو نانک نے اپنی زندگی میں اس جگہ پر 3 مرتبہ قیام کیا اور ہر بار بھائی مردانہ کے ساتھ یہاں بیٹھ کر شبد گاتے رہے. روایت ہے کہ ایک مرتبہ گرو نانک نے جامن کے ایک درخت کی لکڑی سے بھائی مردانہ کے لیے سارنگی بھی تیار کروائی. یہ مقام ایک بڑے تالاب کے کنارے واقع تھا جسے بعد میں ایک مقامی عقیدت مند ناریہ نے وسیع کر کے مقدس حوض میں تبدیل کر دیا. سکھ سلطنت کے دور میں خاص طور پر مہاراجہ رنجیت سنگھ کے زمانے میں یہاں سرخ نانک شاہی اینٹوں سے ایک خوبصورت 2 منزلہ گردوارہ تعمیر کیا گیا جس کے اوپر شاندار سنہری گنبد تھا اور سامنے مقدس تالاب موجود تھا. گردوارے کے انتظام کے لیے 100 بیگھہ زمین دی گئی اور یہاں ہر سال بیساکھی اور جیت کی 20 تاریخ کو مذہبی میلے منعقد ہوتے تھے. برطانوی دور میں جامن گاؤں سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا جہاں نوجوان بھارت سبھا جیسی تنظیمیں سرگرم رہیں اور اسی گاؤں سے تعلق رکھنے والے کئی نوجوان تحریک آزادی کا حصہ بنے. جب بھگت سنگھ, سکھ دیو تھاپر اور شیو رام راج گرو کو پھانسی دی گئی تو ان کی بوگ رسم میں 5 سے 7 ہزار افراد شریک ہوئے. سال 1947 میں برصغیر کی تقسیم کے بعد سکھ آبادی یہ علاقہ چھوڑ گئی اور گردوارہ روڑی صاحب ویران ہو گیا. تقسیم کے بعد گردوارے کے ارد گرد کی 100 بیگھہ زمین پر ناجائز قبضے ہو گئے اور بعد میں پاکستان رینجرز نے اس مقام کو سرحدی چوکی کے طور پر استعمال کیا جہاں عام لوگوں کا داخلہ بند تھا. 1994 میں ماہرین نے عمارت کی خراب حالت کی نشاندہی کی اور 1995 میں دراریں پڑنے کے باعث اسے خالی کر دیا گیا مگر مرمت نہ ہو سکی. تقریباً 2008 کے بعد یہ عمارت تیزی سے بوسیدہ ہوتی چلی گئی. چلیں جی آپ اوپر جاتے ہیں اور اس کا اوپر سے ویو دکھاتے ہیں گردوارے کا. اور یہ سیڑھیاں آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ ہم جب پڑھانا گئے تھے گاؤں میں تو 6ویں پتشاہی گردوارے پہ تو اس کی بھی سیڑھیاں ایسی تنگ تھی اور مضبوط تھی
اور آپ ادھر سے اس طرح ہم اوپر جا رہے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں. اور اس سے بھی اگر آپ اوپر جائیں تو آپ جا سکتے ہیں یہاں سے. یہ دو منزلہ ہی گردوارہ ہے لیکن آپ کو تھوڑا سا پہلے یہاں سے دکھاتے ہیں. اور یہ اس کے اوپر پہلی منزل سے اس کا ویو دیکھیں گے. یہ گاؤں ہے جامن گاؤں, جس کا ویو یہ پہلیاں وغیرہ جو کھیت وغیرہ یہاں پہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں. اور یہ اوپر بھی اس کا کنسٹرکشن کے والے سے آپ کو بتاتے ہیں. یہ تھوڑا سا اوپر جو اس کی سیلنگ وغیرہ ہے یہ تھوڑی گنبد نما بنائی گئی ہے اور اس کے محراب نما دروازے ہیں. جیسے کہ یہ گردوارہ بالکل سیم اسی طرح 6ویں پادشاہی کا جو گردوارہ تھا پڑھانا گاؤں میں اس طرح کی طرز پہ یہ بنا ہوا تھا. لیکن اب تو کافی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور یہ ٹوٹا ہوا ہے, جو سکھوں کے لیے کسی دور میں ایک بہت ہی معتبر جگہ مانی جاتی تھی. چلیں جی آپ کو بلاتے ہیں حامد بھائی سے, یہ اسی گاؤں کے رہائشی ہیں. ان سے پوچھتے ہیں, کچھ سوالات کرتے ہیں تاکہ ہمارے انفارمیشن میں جو اضافہ ہو. تو حامد بھائی مجھے بتائیں کہ تو اس کی کنسٹرکشن کا تعمیر کا کام کبھی ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ اس کی کنسٹرکشن وغیرہ تقریباً جب میں چھوٹا سا تب سکھ لوگ آئے تھے ننکانہ میلے پر. اچھا ادھر آئے تھے, انہوں نے ویسے زور دیا تھا لیکن حکومت پنجاب نے ساتھ دیا تھوڑا بہت, لیکن اس کو عملی شکل نہیں دیا. نہیں عملی شکل نہیں دی. اچھا, یعنی کہ کوئی آیا نہیں تعمیراتی. ہاں جی. تو یہ گنبد وغیرہ یہ جو جگہ گڑی ہیں یہ کب گڑی ہیں؟ یہ تقریباً آج سے 1.5-2 سال پہلے نا بارشیں ہوئی تھی کافی. اچھا. انہی بارشوں میں یہ گرا تھا. ہم ادھر کھیل رہے تھے ادھر نا قبرستان میں. ہاں جی. تو ہم کھیل رہے تھے, تقریباً بارش آستہ ہوئی, ہم گر گیا. تقریباً 2 گھنٹے بعد میں یہ گر گیا. 2 گھنٹے بعد, یعنی کہ ابھی اتنا پرانا نہیں گرا ہوا. اپنے 1.5 سے 2 سال ہو گئے, زیادہ نہیں ہوئے ابھی. بس ٹھیک ہو گیا. تو آپ یہ کچھ بتا رہے تھے, یہ پیچھے پانی جو وہاں پہ کھڑا ہوا ہے یہ ان کا وہ تالاب ہے جو ان کا جس میں وہ اپنے نہاتے وغیرہ, ان کا پاک پانی جس کو کہتے ہیں, وہ تالاب وغیرہ کرتے تھے. ہاں وہی ہے یہ اس کا تالاب. ابھی بھی سکھ آتے جاتے ہیں ادھر, لیکن وہ آتے ہیں دیکھ کے چلے جاتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں اس کا بنا کیا ہے. لیکن یہ تقریباً 70-80 سال پرانا ہے. جب ہم چھوٹے تب سے دیکھ کے ابھی تک تو ایسی طرح دیکھا ہے. یہ دیکھو 2 سال پہلے گرا ہے. تو ابھی بھی ٹھیک ہے, لوگ آتے ہیں جو بھی گاؤں میں آتا پہلے کہتے ہیں گردوارہ دیکھنے جانا ہے ہم نے. یہ کافی مشہور جگہ اس گاؤں کے, تقریباً کسی کو بھی اس کی امیج دکھائیں وہ سمجھ جاتا ہے یہ گاؤں جامن کا ہے. بہت دیر کی بات ہے, لوگ بتاتے تھے کہ ادھر نا ان کا خزانہ پڑا سکھوں کا. تو ایک رات کو وہ آئے ادھر سے اور اپنا خزانہ لے کر چلے گئے. اس دن یہ دیوار ٹوٹی تھی سکھوں نے. تو وہ سکھ جو تھے وہ پاکستانی تھے؟ نہیں, یہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, لیکن یہ ادھر بات فیمس ہے سب لوگوں میں کہ ادھر خزانہ تھا, لیکن وہ آئے اور اس کو توڑا اور رات کو غائب ہو گئے. 47 سے پہلے کی بات ہے. نہیں, یہ بات بتا رہے تھے لوگ, پرانی بات بتا رہے. ہاں, جیسے ہی کسی کو کنفرم نہیں ہے, لیکن یہ ایک سٹوری ٹائپ ہے, جیسے گاؤں میں پھیل جاتی بات آپ لوگوں کو. اچھا, یعنی کہ ایک لوگ داستان ہے جو نسل در نسل آتی رہی ہے, نسل در نسل ہم لوگوں کو پتا چلا. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے نیچے ادھر ایک سرنگیں ہوا کرتی تھی, وہ کہتے تھے کہ تقریباً انڈیا میں جانے کے لیے خفیہ راستہ وغیرہ, لیکن اب تو سب بند ہو چکی ہے. ملبہ اوپر آ گیا جب سے ملبہ آیا, کوئی دوبارہ ادھر آیا نہیں دیکھنے اس کو, کس کو کیسے ہوا کیوں ہوا. یعنی کہ کسی کا بھی اس گردوارے کی طرف دھیان ہی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. ادھر چیک پوسٹ ہوا کرتی تھی پہلے, وہ جب میں تقریباً 4-5 سال کا چھوٹا سا. اب تو میں تقریباً آج سے 20 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. اب تو وہ آگے چل گئے چیک پوسٹ وغیرہ. ادھر مسجد بھی ہوا کرتی چھوٹی سی. تو اب تقریباً خستہ ہاتھ میں لوگ آتے جاتے نہیں تھے, لیکن جب تمہیں پتا لوگ آنے شروع ہو جاتے ہیں تو پھر وہ خیال نہیں رہ جاتا وہ ہم کا. تو یہاں سے وہ جو بارڈر ہے کتنی دور ہے؟ ادھر سے 1.5 کلومیٹر بارڈر ہے. 1.5 کلومیٹر ہے. ہاں, یہ سامنے نظر آ رہا ہے یار, یہ درخت اس کے پار بارڈر ہے. اچھا, اس کے پار بارڈر. ہاں جی. تو یہ سارا جامن گاؤں ہی ہے وہاں دور؟ ہاں, جامن ہی ہے سارا. یہاں کا گاؤں کا سارا منظر دکھاتے ہیں. اور یہ وہ اس سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں, وہ ایک لائن دور آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہاں سے, وہ بارڈر ہے ہندوستان اور پاکستان کا, سرحد ہے. اور یہ آپ اس کے اوپر آپ دیکھیں گے, اس کی یہاں پہ کسی دور میں گنبد ہوا کرتا تھا جو اب نہیں ہے, وہ گر چکا ہے. اور یہ اس کی محراب نما یہ نقش نگاری تھوڑی سی کی گئی ہے. اور یہ آپ تھوڑا سا آگے ہیں, یہ گنبد اس کا پڑا گر کے, جو جس کی حالت یہ اب ہو چکی ہے. یہ بالکل ہی اسی طرح جیسے ہم پڑھانا میں گئے تھے, وہ گردوارہ تو کافی اپنی اصلی حالت میں تھوڑا سا موجود تھا, کیونکہ یہاں پہ رہائش بھی تھی اور یہاں پہ رہائش بھی نہیں ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ رینجرز وغیرہ کی, جو پاک فوج کی رینجرز کی وہاں کی چیک پوسٹ ہوا کرتی تھی, جو اب تھوڑی سی آگے چلی گئی ہے. اور یہاں سے اگر دور سے دکھائیں آپ کو قبرستان بھی نظر آئے گا. سیم اسی طرح ہی پڈانا گردوارے کے پاس بھی آپ قبرستان ہم نے دکھایا تھا, یہ اسی طرح یہ اس جو ہے گردوارہ جو کسی دور میں ہوا کرتا تھا, اس کے پاس بھی قبرستان موجود ہے. تو جی یہ تھی آپ کے بھائی کی ویڈیو. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ ایسی اور اس سے بھی زیادہ دلچسپ ویڈیو ہم آپ کے لیے لاتے رہیں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.